بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی حیات مبارکہ کا ایک پہلو آپ کے سامنے آج کی نشست میں رکھا جائے، اور میری پوری زندگی کا مشاہدہ انہیں نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی۔ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فیوزات اور برکات اور فتوحات ہوتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت نے انہیں بہرایاب فرمایا تھا۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط تر اور کامل تر کرنے میں تین چیزوں کا دخل تھا۔ یہ میں اپنے مشاہدے کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا جز اس نسخے کا گریہ شب جسے علامہ کہتے ہیں نالہ نیم شبی، اور تیسرا کثرت درود و سلام۔ یہ وہ تین اجزاء تھے جن پر مشتمل نسخہ کیمیا تھا، اور اس نسخہ کیمیا نے ان کی زندگی میں نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروان چڑھایا تھا اور کمال پر پہنچایا تھا۔ میں نے ہمیشہ دیکھا، بچپن سے لے کے تا دم وصال، میرے اپنے بچپن سے لے کر ان کے وصال کے دنوں تک میں نے دیکھا کہ روزانہ صرف درود پاک کا وظیفہ ان کا کئی ہزار پر مشتمل ہوتا، اور یہی درود پاک ان کا اسم اعظم تھا۔ بڑی تھوڑی عمر تھی، اس زمانے کی بات ہے کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بستر پہ سویا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، اور میں نے سنا ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں تھوڑی تھوڑی روشنی تھی، اس میں زاروں قطار رو رہے تھے، اور روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ تو جب ہچکیاں بندھ گئیں تو میں نے اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے پوچھا ابا جی کو کیا ہوا ہے، اتنا زور سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے پیار کر کے سلا دیا، کوئی نہیں بیٹی، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ بھئی مجھے ایک رات کا ایک واقعہ اس طرح یاد ہے۔ اس عمر میں نے ان کے گریہ و نالہ شب دیکھے، اور یہ گریہ ہائے نیم شبی اور نالہ ہائے نیم شبی ان کے تادم وصال جاری رہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جوں جوں ان کی عمر آگے بڑھتی گئی اور وہ زمانہ وصال کے قریب ہوتے گئے، ان کا گریہ، آہوزاری، ان کی رکت، ان کے نالہ ہائے شب بڑھتے گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وفات سے کم و بیش 4-5 سال قبل انہوں نے سب کتابوں سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا، اور سب کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیا تھا، اور صرف ایک ہی کتاب رہ گئی تھی جو ان کی رفیقہ حیات تھی، اور وہ کتاب تھی مثنوی مولائے روم۔ رات کے کبھی 1 بجے، کبھی 1:30 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 2:30، موسموں کے اعتبار سے نصف شب کے بعد جلد ہی اٹھ جاتے، اور اگر لمبی راتیں ہوتی تو پھر 2:30 بجے کے لگ بھگ، 3 بجے کے لگ بھگ اٹھ جاتے، اور نماز اشراق تک وہ مصلی پر بیٹھتے۔ یہ ان کا زندگی بھر کا معمول تھا، نصف شب کے بعد سے اٹھے ہوئے اور اشراق پڑھ کے مصلی سے اٹھتے تھے۔ ساری زندگی قصیدہ بردہ شریف کا وظیفہ تھا، اور مجھے یاد ہے من تذکر جیران بذی سلمی، ادھر پہلا مصرع ان کی زبان پر آتا، ادھر آنسو برسنے لگ جاتا۔ یا اکرم الخلق ما علی من الول بہ سواک عند حلول الحادث الامامی۔ جب اس طرح کی چیز آتی تو کئی بار اس مصرے کو، شعر کو دہراتے اور ساتھ روتے۔ تو یہ قصیدہ بردہ شریف کا وظیفہ ان کا آخر شب عمر بھر جاری رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور حضوری اور بارگاہ الہی کی رضا، اس کے سوا ان کی زندگی میں اور کسی تیسری چیز کی کوئی طلب نہیں تھی۔ ایک روز فرمایا، حلفاً فرمایا، فرمانے لگے بیٹے میں نے زندگی میں صرف ایک بار دنیا کی کوئی چیز اللہ سے مانگی، اس کے بعد دنیا میں سے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے پوچھا ابا جی کی پوچھا ابا جی کیا مانگا تھا؟ فرمایا تجھ کو مانگا تھا۔ فرمایا تم پیدا جب نہیں ہوئے تھے تو حرم کعبہ پر مقام ملتزم پر تیری دعا کی تھی، بھئی اللہ مجھے بیٹا دے دے، وہ دعا، اور اس کے بعد میں نے دنیا کا کچھ اللہ سے نہیں مانگا۔ پھر میں نے ایک روز پوچھا ابا جی قبلہ سے کہ آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ فرماتے صرف میں یہ مانگتا ہوں کہ مولا قلب بینا دے دے، نہ دنیا سے نابینا نہ جاؤں۔ 1965 میں وہ مسجد نبی میں معتکف تھے، میں جنگ میں اپنی
محلے کی جو آبائی مسجد ہے وہاں معتکف تھا. مجھے خط لکھا, خط میں لکھ بھیجا, بتاؤ بیٹے آپ اعتکاف بیٹھے تھے تو اس سال شب قدر لیلۃ القدر کون سی رات تھی؟ یہ سوال لکھ کر بھیجا مجھے خط میں. میں نے اس کا جواب لکھ بھیجا کہ اس سال 25ویں رات لیلۃ القدر تھی. یہ میں نے جواب لکھ بھیجا. تو ابا جی کی بلا نے وہ خط وصول کر کے تو مجھے شاباش کا خط پھر بھیجا اور کہا جواب درست ہے آپ کا, اور میرے لیے تحائف لائے, تحفہ لائے, انعامات لائے اس کے لیے. جب واپس پہنچے تو فرمانے لگے کہ 25ویں رات, وہ جو کہ معتکف تھے مسجد نبوی میں, رات فرماتے ہیں کہ کوئی 12:50 کے لگ بھگ ٹائم ہوگا, 1 کے قریب 1 بجنے والا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جلوہ حسن کی خیرات عطا فرمائی, انہیں اپنا دیدار عطا فرمایا. مسجد نبوی میں لیٹے تھے اور ابا جی قبلہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک ٹائم پیس تھا, گھڑی ہوتی ہے ٹائم پیس, اس کے اوپر 12:50 بنے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے فرید الدین اٹھو, یہی رات لیلۃ القدر ہے اور جو گھڑی قبولیت کی ہے وہ اس گھڑی سے دیکھ لو. اور پھر میں جب اکیلے بیٹھا تو فرمانے لگے بیٹے اب وقت تو آ گیا ہے, اب مجھ سے ایک وعدہ کرو. اور میں وعدہ ہوا, میں نے کہا وعدہ ہوا. فرمانے لگے بس جلد ہے, اب میرا وقت بڑا قریب ہے, وعدہ یہ کر لو کہ میرا جنازہ تم خود پڑھاؤ گے. بھئی آخری دن تھا جس میں وعدہ لے رہے تھے. اگلے روز صبح وصال ہو گیا. وصال کے بعد غسل سے لے کے جنازہ اور تدفین تک پھر سارے کام میں نے خود کی. جب جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے, دعا کی اور چہرہ مبارک سے جب کپڑا ہٹایا تو وہ پہلے بھی مسکراہٹ تھی چہرے پر اور سکون تھا, مگر جب جنازے کے بعد کپڑا ہٹایا تو ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو میں نے آج تک زندگی میں کسی چہرے پر نہیں دیکھی. 10ویں دن آپ کی زیارت ہوئی اور میں نے خواب میں جو زیارت کی تو میں نے 3 سوال کیے خواب کے اندر آپ سے. میں نے پوچھا ابا جی کی بلا حضرت یہ فرمائیں کہ جب جنازہ پڑھا کے ہم فارغ ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے اور کمال درجے کی مسکراہٹ تھی. تو فرمانے لگے بیٹے میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ بس وہی ساتھ ہی جنازے کے ساتھ اللہ رب العزت نے مالا اعلیٰ اور عالم بالا کے حجابات اٹھا دیے تھے اور اسی لمحے پوری جنتیں کھول کے سامنے رکھ دی تھیں, اور میں جنتوں اور عالم ارواح کے اور عالم بالا کے اور مالا اعلیٰ کے نظارے کر رہا تھا اور ان جنتوں میں کھو کے ہنس رہا تھا اور مسکرا رہا تھا. میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ 10 دن زیارت کے لیے نہیں آئے, 9 دن, آج 10ویں دن آئے ہیں. میں بڑا اداس رہا ہوں اور مجھے ایک پریشانی رہی کہ احوال پوچھوں, تو 10 دن اتنی دیر کیوں کر دی؟ فرمایا بیٹے اس لمحے سے لے کر مالا اعلیٰ کی سیر سے آج فارغ ہوا اور فراغت کے بعد پہلی ملاقات بیٹے آپ سے آ کر کی. اور میں نے تیسرا سوال کیا ابا جان, وہ فرمائے جب نکیرین سوالات کے لیے آئے تو وہ منظر بتائیں کیسا تھا اور سوال اور جواب کیسے ہوئے ہوں گے. یہ تیسرا سوال کیا میں نے خواب میں. فرمانے لگے بیٹے جب نکیرین سوال کے لیے آئے تو میں نماز پڑھ رہا تھا, تو مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر وہ چلے گئے, تو آج 10 دن ہو گئے میں تو ان کا انتظار ہی کرتا رہا, وہ آئے نہیں ہیں پلٹ. اور یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا, اس فیضان نے ان کو بڑے مرتبے اور اونچے درجے کر دیے تھے. عزیزان محترم, سب کچھ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے. تقوی اسی سے نصیب ہوتا ہے, معرفت اسی سے نصیب ہوتی, فیوزات کے دروازے اسی سے کھلتے ہیں اور سب فتوحات اسی سے نصیب ہوتے ہیں. اس کو مقصود بنا لیں کہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے اور یہ نسبت کاملاً نصیب ہو جائے, اور زندگی میں انسان کا کمال یہ ہے کہ اس نسبت میں فنا ہو جائے. نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہونا بقا پا جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اس پاک نسبت کی خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.